آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی 3 تفسیر علماء نے کی ہیں۔ پہلی تفسیر تفسیر ساوی ہے کہ جس میں ہے کہ فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے، اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ جو قرآن پاک سے اس طرح اندھا بن جائے کہ نہ اس کی ہدایتوں کو دیکھے اور نہ اس سے فائدہ اٹھائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان دنیا میں بھی اندھا بننے والے کا ساتھی رہتا ہے اور اسے حلال کاموں سے روکتا اور حرام کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ کی اطاعت سے منع فرماتا ہے اور اس کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ شیطان اس کا ساتھی ہوگا۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ جو اللہ کے ذکر سے اس طرح منہ پھیرے، اعراض کرے کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے اور اس کے عذاب سے نہ ڈرے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں کہ جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور وہ اس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تیسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی کہ جو دنیاوی زندگی کی لذتوں اور آسائشوں میں اتنا زیادہ مشغول ہو گیا اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں انہماک کی وجہ سے وہ قرآن پاک سے منہ پھیرے، تو فرمایا کہ ہم اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن سے منہ پھیرنے والے کافر کا شیطان ساتھی بنا دیا جاتا ہے، اور شیطان کو کافروں کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حدیث پاک سنیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے، تو وہ جب بھی کسی نیک کام کو دیکھتا ہے، اب دیکھیے موت سے 1 سال پہلے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فرمایا جب بھی وہ کسی نیک کام کو دیکھتا ہے تو اسے وہ برا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اور جب بھی وہ کسی برے کام کو دیکھتا ہے تو فرمایا وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ یہاں پر یہ باتیں یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں کہ یہ جو تفسیر کی گئی، یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ بظاہر کفار کے لیے وعید ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کے لیے بھی، کیونکہ قرآن میں بڑی عبرت ہے، تو اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ جو دنیا کی زیب و زینت، اس کی چمک دمک اور مال و دولت میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اسے عمل کرنے سے اگر وہ محروم ہیں، تو ان کے لیے بھی اس آیت کریمہ میں بہت بڑا پیغام ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہر بندے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جیسا کہ وہ حدیث پاک آپ نے علماء سے سنی ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ
ایک شیطان اور ایک فرشتہ مسلط کر دیا گیا ہے، یعنی جب پیدا ہوتا ہے جب ہی مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے اچھی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا۔ اگر اس آیت میں آپ غور کریں تو ایک بڑا سبق مل رہا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ برا ساتھی اللہ کا عذاب ہے، اور اچھا ساتھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اچھے اور برے ساتھی کے بارے میں میرے آقا نے بڑی خوبصورت مثال دے کر حدیث پاک میں ہمیں سبق دیا کہ ہمیشہ اچھے ساتھیوں کو چننا چاہیے، اچھے ساتھی کو دوست بنانا چاہیے، ایسا دوست ہو کہ جس سے ہمیں رحمت ملے، ایسے شخص سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم برباد ہو جائیں اس سے۔ اب سنیے وہ میرے آقا نے مثال کیا دی، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اور برے ہم نشین کی مثال ایسے ہے جیسے مشک اٹھانے والا اور بھٹی پھونکنے والا۔ فرمایا کہ ان میں سے جو مشک اٹھائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تجھے اس میں سے دے گا، نمبر ایک، یا تو اس سے مشک خرید لے گا، یا پھر فرمایا نہ خریدتا ہے نہ وہ تجھے دیتا ہے لیکن تو اس کے ساتھ ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کی خوشبو تجھے پہنچ رہی ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو بھٹی پھونکنے والا ہے فرمایا اس کے ساتھ رہنے کا نقصان یہ ہے کہ وہ کپڑے تیرے جلا دے گا، یا وہ اس کی جو بری بو ہے وہ تجھے پہنچ رہی ہوگی جو تیری طبیعت کو ناگوار کر دے گی۔ تو یہ اس کی مثال دی۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کیا خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فاجر یعنی برا ساتھی جو سب سے بڑا گناہگار جو فاجر ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں فاجر سے بھائی چارہ نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو یعنی جو وہ کام کرتا ہے تیرے لیے مزین کرے گا، اور وہ یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے تجھے دکھائے گا۔ تیرے پاس حضرت علی فرماتے ہیں اس کا آنا جانا یہ عیب اور ننگ ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں احمق سے بھی دوستی اور بھائی چارہ نہ کر کہ وہ اپنے آپ کو یعنی وہ تجھے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ وہ احمق بے وقوف تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ تیرا تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر، اور جھوٹے سے بھی۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کر۔ اب دیکھیے معاشرے میں کتنا دلیری سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جھوٹے سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دے گا، اور وہ تیری بات دوسروں کو پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا۔ اگر کسی کو جھوٹ بولنے کا نقصان یہ عادت پڑ جائے نا، حضرت علی کی آخری بات بڑی قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو سچ بولے گا یعنی جھوٹے سے تیری دوستی تو ہے، لیکن اگر کبھی ایسا معاملہ ہو گیا کہ اگر تو سچ بولے گا، فرمایا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا کیونکہ وہ جھوٹا ہے تو وہ جھوٹ ہی بولے گا، تیرے ساتھ سچ نہیں بولے گا۔ اللہ ہمیں دنیا میں اچھے اور نیک ساتھی عطا فرمائے اور برے ساتھیوں سے ہمیں بچائے۔ تو یاد رکھیے کہ برے ساتھیوں سے بچنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے بارے میں خود بتا دیا، جیسے میرے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی، اب اللہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ شیطان جس کو ہم نے مسلط کیا ہے وہ کیا کام کرے گا۔ فرمایا کہ بے شک
وہ شیاطین قرآن پاک سے منہ موڑنے والوں کو اس راستے سے روکتے ہیں کہ جس کی طرف قرآن بلاتا ہے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ گمراہ ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو فرمایا جس کی گمراہی کا یہ حال ہو تو اس کے راہ راست پر آنے کی کوئی امید ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو گمراہ ہے اور قرآن اسے صحیح راستے کی طرف بلا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں صحیح راستے پر ہوں، تو ایسا شخص کبھی بھی وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کہ اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کے برابر دوری ہو جائے، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ یعنی یہ ساتھی اللہ اسے دکھائے گا۔ اب کیسے دکھائے گا؟ تفسیر سنیے۔ فرمایا کہ قرآن پاک سے منہ موڑنے والے کفار شیطان کے ساتھی ہوں گے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا تو وہ شیطان کو مخاطب کر کے کہے گا اے میرے ساتھی، اے کاش میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہو جائے کہ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، کہ جس طرح وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اکٹھے نہ ہو اور نہ ہی ایک دوسرے کے قریب ہو، اور تو میرا کتنا برا ساتھی ہے۔ حضرت سعید جریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ قیامت کے دن جب کافر کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو فرمایا شیطان اس کا ہاتھ تھام لے گا تو وہ شیطان اس کے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ اللہ ان دونوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا۔ تو اس وقت وہ کافر یہ جملہ کہے گا جو قرآن نے آج ہمیں بتا دیا کہ یہ تو قیامت کے دن کہیں گے، لیکن میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا وہ یہ کہیں گے اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق کے برابر دوری ہو جائے، اور تو کتنا برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج ہرگز تمہیں یہ چیز نفع نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو جب کہ تم نے ظلم کیا۔ اس کی دو تفسیر ہیں، اور سنیے فرمایا کہ ایک تفسیر میں علماء نے یہ لکھا کہ اے دنیا میں اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے والوں، تمہارا یہ حسرت اور افسوس آج ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا، کیونکہ آج ظاہر ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ دنیا میں شرک کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب تم اور تمہارے ساتھی شیاطین سب اسی طرح عذاب میں شریک ہیں کہ جیسے دنیا میں اکٹھے تھے۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی کہ اے کافروں، تمہارا اور تمہارا ساتھی شیطان کا عذاب میں اکٹھے ہونا آج تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اور نہ ہی تم سے کچھ عذاب ہلکا کیا جائے گا، کیونکہ کفار اور ان کے شیطانوں میں سے ہر ایک کے لیے اپنا عذاب کا وافر حصہ ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ پلٹنا نہیں چاہتے، ان کے لیے اللہ نے آگے کیا فرمایا۔ تو یہاں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہی ہے کہ قرآن پاک سے جڑے رہیں، اس کے احکام، اس کی تعلیمات اور اس کے عمل کی طرف ہمیں بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور قرآن سے اپنا رشتہ ہر وقت مضبوط رکھنا چاہیے، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما، عمل کرنا آسان فرما۔ یا اللہ اپنے ذکر کی لذت عطا فرما۔ قرآن حکیم مرتے دم تک جب تک ہماری زندگی کی سانسیں باقی ہیں، قرآن حکیم کے ساتھ الفت، محبت، وابستگی عطا فرما۔ اس کے احکام، تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں نور عطا فرما۔ مرنے کے بعد یا اللہ قرآن کا نور ہمیں قبر میں بھی نصیب فرما، زندگی میں قرآن کا فیضان نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن قرآن کی شفاعت
ہمیں نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما یا اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔